رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك الحكمة الہی آمین ثم آمین۔ یہ سورت لقمان کا رکوع ہے جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 12 سے۔ The 12th verse of Surah Luqman. And it's amazing that this surah has been named after this person who is mentioned in this ruku. تو جو پورا حصہ ہے وہ آیت 12 سے 19 تک ہے، وہ ایک پورا پورشن ہے۔ فرسٹ آپ جو آیت آج ہم کرنے جا رہے ہیں آیا نمبر 12، اس کو آپ ایک پریلوڈ کی طرح سے سمجھیں گے، آپ فارورڈ کس طرح سے سمجھیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک سین بنا رہے ہیں، کانٹیکس کریٹ کر رہے ہیں کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو لرن فرام دا ڈائریکٹیوز دیٹ حضرت لقمان گیو ٹو ہز سن۔ ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے کہ حکیم لقمان نے یہ نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 12 میں ہمیں بتایا that indeed we granted or gifted or bestowed upon Luqman حکمہ wisdom، اللہ نے آتینا عطا کیا۔ تو یہ تحفہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور حکمت کا ڈائریکٹ لنک اللہ تعالیٰ نے شکر سے کیا، انشکر للہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو عطا کی حکمت، اور حکمت کیا عطا کی کہ ایک گریٹفل ایٹیٹیوڈ، انشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک تو ہمیں آیت نمبر 12 سے یہ بھی پتا چلا that it is a sign of great wisdom if you are grateful to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر آپ شاکر مزاج کی ہیں، شکر کرتے ہیں، تو یہ آپ کی حکمت کی علامت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ یہ آیت بتا رہی ہے، شکر کا فائدہ انسان کی اپنی ذات ہی کو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی دو کوالٹیز آیا 12 کے اینڈ میں آ رہی ہیں، غنی اور حمید۔ غنی یعنی بے نیاز، ہم شکر کریں یا نہ کریں رب تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، نہ رب کو کوئی نقصان ہے نہ فائدہ ہمارے شکر کرنے سے۔ اور حمید بڑا پیارا لفظ ہے، حامیم دال سے، اپنی ذات میں خود تعریف کیا گیا، یعنی مستقل تعریف کے قابل یا مستقل اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ پھر بھی تعریف کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں and this is the first directive that لقمان علیہ السلام gave to his son in آیا نمبر 13۔ وَإِذْ and when، ویری امپورٹنٹ۔ از آپ کو پتہ ہے جو لوگ عربی پڑھتے ہیں، از بیسکلی شارٹ فارم آف اذکرو۔ اور جب قال لقمان، قال لقمان، کہا لقمان نے، لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں لابنہ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اور ایسا واز کر رہے تھے، اس طرح سے بچے کو بتا رہے تھے کہ بچے کے دل پہ اثر بھی ہو۔ پیرنٹنگ ریکوائرز کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسی کوالٹیز ہوں کہ ہمارے بچے بھی ہماری بات سنیں۔ پہلی چیز کیا بولی ہے، اینڈ ہی از ویری، یہ لقمان کی حکمت ہے، اور یہ ہمیں ایز پیرنٹ سکھا رہا ہے کہ ہم جب اپنی اولاد کو نصیحت کریں، اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے کوشش کریں، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، لا تشرک باللہ، بیٹا کچھ ہو جائے شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اپنے عمل سے ان کو دکھائیں، اپنے الفاظ سے، بیکاز دیکھیے سب سے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور شرک کے ظاہر ہے پھر بہت سارے طریقے ہیں۔ شرک میں یہ بھی ہے کہ اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سمجھ لینا، اپنی خوشی، سیٹسفیکشن، ویلیڈیشن، یہ سب ہم رب کے بجائے صرف انسانوں سے چاہنا شروع ہو جائیں،
اب یہاں پہ یہ جو دو آیات ہیں نا 14 and 15, these are what in Arabic are called جملہ معترضہ. جملہ معترضہ ہے اس کے ایک کنورسیشن چل رہی ہے کسی کی، اس کے بیچ میں ایک ایکسپلینیٹری چیز ایڈ کر دی گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں ان دو آیات میں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. رشتوں میں نا کوئی میچ ہی نہیں ہے، والدین کے رشتے تک کوئی رشتہ پہنچتا ہی نہیں ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. We have enjoined man concerning his parents. ٹھیک ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ، بڑی مشکل سے اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، پریگننسی مراد ہے. وحنن علی وحنن، کمزوری کے اوپر کمزوری، مشقت کے اوپر مشقت. His mother carries him in her womb while suffering weakness upon weakness. ہر ٹریمسٹر کے ساتھ، ہر پریگننسی کے گزرنے والے دن کے ساتھ وہ جو ایک بوجھ بڑھتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں یہاں پہ. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں اس کا چھڑانا تھا. چھڑانا تھا یعنی کیا چھڑانا تھا؟ دودھ. تو یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ that the mother should feed the child for a maximum of 2 years. اور ہم نے نصیحت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور بیچ میں ماں کا بتایا گیا کہ اس نے تم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے. پھر کہا گیا کیا وصیت کی؟ کہ تم میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ رب تعالیٰ نے والدین کا دیا. اِلَيَّ الْمَصِيرُ، ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑا پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں، بھولنا نہیں، انہیں بھی رب کی طرف واپس جانا ہے، ہمیں بھی رب کی طرف واپس جانا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، مگر فوراً ٹون چینج ہوتا ہے آیت 15 میں، ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگز فرسٹ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، مگر اگر وہ پوری کوشش بھی کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تم میری ناپسندیدگی کی کوئی بات کرو، تم میری نافرمانی کرو، فلا تطعهما، دیکھو پھر تمہیں ان کی فرما برداری نہیں کرتی، مگر ان کے ساتھ کائنڈنس رکھنی ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اٹ موسٹ کائنڈنس کے ساتھ رہنا ہے. واتبع سبیل من اناب الیہ، تم نے اس کے راستے پہ چلنا ہے جو میری طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کر کے میری طرف پلٹ کر آتا ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر وہ یاد دہانی ہے، پھر میری طرف ہی تم سب کو لوٹ کے آنا ہے، تمہارے والدین کو بھی، تمہیں بھی، تمہاری اولاد کو بھی. ایوری بڈی ول ایونچولی کم ٹو می فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں ضرور بضرور بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو، تب تمہیں پتا چلے گا کہ کس کا کیا عمل تھا. یا بنیا، اے میرے بچے، انہا بے شک تو، یا بے شک وہ، ان تکو اگر ہو، مثقال حبہ رائی کے دانے کے برابر بھی، من خردلن یعنی مثقال حبت من خردلن دانے کے برابر رائی کے، فتکن فی صخرت، اور پھر وہ کسی اونچی چٹان میں، او فی السماواتی یا آسمانوں میں کہیں گیلیکسیز میں، او فی الارضی یا زمین میں، یاتی بہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. لقمان further said, "Oh my dear son, Allah will bring all things to light." So what is he doing over here as a parent? وہ بچے کو بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کیا، ان کی طاقت کیا ہے. وہ اولاد کو یہ نہیں سکھا رہے کہ لوگوں سے ڈرو، وہ اللہ سے خوف سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو سب پتا ہے. ایک اچھا باپ پہلے شرک کی نفی کروا رہا ہے، پھر اللہ کی پہچان کروا رہا ہے اولاد کو.
دیز اسمال تھنگس یہ بھی ایڈ اپ ہوتے ہوتے کتنی زیادہ چیزیں بن جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ باریک بین ہے. ان اللہ لطیف خبیر. سب چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں. اب آیت 17 میں کیا پتا چل رہا ہے؟ اقم الصلاۃ اقم الصلاۃ اقم الصلاۃ. اے میرے بچے، میرے پیارے بچے، نماز قائم کرنا. تو یعنی اب نماز قائم کرو اور پھر اپنے تک نہیں رکھنا، دوسروں کو بھی خیر پہنچانی ہے. تو بیٹے کو کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بیٹا تمہیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور بھلائی کا حکم دینا ہے. اس کے لیے انسان کو پھر اپنے اندر بھی بہت ساری امپروومنٹس لانی پڑتی ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. صبر کرو. So 3, 4, if we take وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ as 1 تو 4 ہو گئے. 5واں ہے اور صبر کرو ان آیا 17. اور صبر کرو اس کے اوپر جو تم پر مشکل آئے. آپ وزڈم دیکھیے، وہ یہ سوچ رہے ہیں میرے بچے کا ماحول بھی اچھا ہو، میرے بچے کے فرینڈز بھی اچھے ہوں. ان ذالک من عزم الامور، کہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے. Now let's see the person جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے اسے حکمت دی. So that's the first introduction we get of لقمان علیہ السلام. ٹھیک ہے. What is his advice? وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. So advice number 6 is about relationships. لوگوں سے منہ نہیں موڑنا ہے. سبحان اللہ. وَلَا and do not تُسَعِّرْ turn away خَدَّكَ your cheek لِلنَّاسِ from the people. خدک یعنی اپنے چہرے کو موڑنا. the first reflection of kibr is on the face. جو آپ کی باڈی لینگویج ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ پرائڈ تو نہیں فیل کر رہے. اور بیسکلی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ignoring people. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور نہ تم چلو زمین میں ایگزالٹنٹلی. کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر مختال اور فخر کرنے والے سے. مختال کون ہے جی؟ So a mukhtal is somebody who sees himself through a lens of pride, arrogance. فخور وہ ہے جو لوگوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، احتقار. انہوں نے آخری مشورہ کیا دیا؟ ٹھیک ہے 5 پہ ہم پہنچے تھے، اس میں 2 چیزیں ہو گئیں، واک کے بارے میں اور باڈی لینگویج کے بارے میں. تو 7 ہو گئے. اور 8 ہے جی وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ. بی ماڈریٹ ان یور پیس. اپنی سپیڈ ہلکی رکھو، نہ اتنا آہستہ کہ کوئی چل نہ سکے مطلب ساتھ، اور نہ اتنا تیز کہ کوئی چل نہ سکے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا دھیما بولیں گے کہ اگلے کو آواز ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. پر یہ جو ایک دم ہوتا ہے نا، کوئی اپنی بات پوائنٹ پروف کرنے کے لیے والیوم اوپر جانا. Have you come across that? ہو سکتا ہے آپ وہ کرتے ہو سکتا ہے کوئی اور وہ کرتا ہو. یہ پرابلم ہے. اپنی آواز کو دھیما رکھو، حتیٰ کہ دعا میں، تلاوت میں، ہر چیز میں ماڈریٹ کہا گیا ہے. بہت زیادہ لاؤڈنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ان انکر، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، الاصوات آوازوں میں سے، لصوت الحمیر گدھے کی آواز ہے. For the harshest of voices is the braying of a donkey. ہمیشہ آواز کے ذریعے دوسرے کو دبا لینا. ایک لگتا ہے چین اونچی آوازوں کی چل رہی ہے. سو سم سے 9 ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جیسے مختال اور فخور کا انہوں نے بتایا وہ بھی ایک طرح سے ڈائریکٹیو ہے، بٹ ایٹ لیسٹ 9 نصیحتیں بحیثیت والد کے ہمیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت اہم لیسن تھا، اینڈ ایز پیرنٹس ہمارے لیے بہت اہم تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ جو بیوٹیفل پورشن ہم نے کیا ہے ہم اس پہ عمل کر سکیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین والدین، بہترین اساتذہ بنائے، ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوں اور ہماری اولاد ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں سکھا دے جو کچھ یہ خوبصورت، ڈیپ، بیوٹیفل، حکمت سے بھرپور آیات ہمیں سکھانا چاہ رہی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.